السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا نور الایضاح کا دوسرا درس جو ہوا تھا باب الجنایات کا، وہ یہاں تک ہو چکا تھا او قص اظفارہ، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ مائک میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا جو ہم نے یہاں ترکیب کی تھی، اس کی ترکیب دوبارہ سماعت فرمائیں۔ وَكَذَا لِكُلِّ ظُفُرٍ نِصْفُ صَاعٍ إِلَّا أَن يَبْلُغَ الْمَجْمُوعُ دَمًا۔ تو ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ اس میں مستثنی اور مستثنی منہ ہے کیا؟ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مستثنی منہ جو ہے نصف صاعٍ ہے، اور إِلَّا أَن يَبْلُغَ الْمَجْمُوعُ دَمًا یہ مستثنی ہے، تو ہم کہیں گے کہ نصف صاعٍ سے استثناء کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نصف صاعٍ یہ مستثنی منہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا جو مستثنی منہ ہے وہ محذوف ہے، اور مستثنی منہ جو محذوف ہے وہ ہے فی جمیع احوالہ۔ تو ترکیب اس طرح ہوگی: واو استینافیہ، کاف حرف جار، ذا اس میں اشارہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، یہ یجب و فعل کے حاشیے میں یجب و فعل مقدر مانا ہے۔ وَكَذَا يَجِبُ لِكُلِّ ظُفُرٍ نِصْفُ صَاعٍ إِلَّا أَن يَبْلُغَ الْمَجْمُوعُ دَمًا۔ تو کاف حرف جار ہے، ذا اس میں اشارہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر اول ہوا یجب و فعل محذوف کا، اور لام حرف جار کل مضاف، ظفر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثانی ہوا یجب و فعل کا، نصف مضاف، صاعٍ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا اسی فعل محذوف یجب کا۔ اب اس کے بعد الا ان یبلغ المجموع دمن، تو ہم نے بتایا کہ یہاں مستثنی منہ محذوف ہے، اور مستثنی منہ ہے فی جمیع احوالہ، تمام حالتوں میں، فی جمیع احوالہ تمام حالتوں میں، مگر یہ کہ مجموع دم کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو فی حرف جار، جمیع مصدر مضاف، احوال مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ ضمیر مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا۔ اب یہ جمیع مضاف کا جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنی منہ ہو، الا حرف استثناء ان مصدریہ ناصبہ، یبلغا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یبلغا یہ منصوب اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے یہ ان ہے ناصبہ۔ المجموع جمع یجمع باب فتح یفتح سے ہے، یہ صحیح ہے، جو المجموع اس مفعول کا صیغہ یہ بندہ فاعل یبلغا کا، دمن مفعول بھی اس وجہ سے منصوب ہے۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یہ مستثنی ہو گیا فی جمیع احوالہ میں جمیع احوالہ سے۔ اب مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ بن گیا فی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ پھر ظرف مستقر ہو گیا اسی یجب و فعل محذوف کا، یجب و فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعول تینوں ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور فینقص ما شاء منہ، اس کو پڑھ سکتے ہیں فینقص بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ان مقدر مانے، اس کی بھی ترکیب مکمل کر دی تھی مگر وضاحت کر دوں، اگر ان مقدر مانیں گے تو ینقص ما شاء منہ کو جملہ فعلیہ خبریہ کر کے جو ہے مصدر کی تعویل میں کر کر یہ مبتدا بنا دیں گے، اس کی خبر محذوف ہوگی لہو جار مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر خبر ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس سے فینقصو پڑھتے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے یعنی مبتدا خبر ہو کر بھی بن جائے گا جزا، اس کی شرط مقدر ہوگی اذا کان الامر کذالک، ہم نے بتا دیا تھا، ترکیب ہو گئی تھی۔ اور دوسری ترکیب یہ تھی فہو ینقص، تو ہوا مبتدا ہو جائے گا اور ینقص ما شاء منہ یہ خبر، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط مقدر اذا کان الامر کذالک کی، تو یہ ہم نے وضاحت کر دی پھر دوبارہ۔ اب آگے کی عبارت ہماری چھٹی ہوئی تھی یہاں سے، وَإِن تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الذَّبْحِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِثَلَاثَةِ أَصْعٍ عَلَى 6 مساکین أَوْ صِيَامِ 3 أَيَّامٍ۔ واو استینافیہ ہے، ان حرف شرط ہے، جب شرط آ جائے تو اس کے لیے جزا کا بھی آنا ضروری ہے، تو اس کی شرط میں بتا دوں آپ کی کہاں سے کہاں تک ہے۔ ان تطیب او لبس او حلق بعذر، یہ شرط ہے، اور اس کی جزا ہے تخیر بین الذبح او التصدق بثلاثه اسعوین سے لے کر او صیام 3 ایام تک، یہ جزا ہے۔ ترکیب ملاحظہ ہو، ان حرف شرط، تطیبہ یا تطیبو یہ باب تفاعل سے ہے، تطیب مصدر آتا ہے،
تطیبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد او لبیسا بھی آ رہا ہے، لبیسا یلبسو باب سمع یسمع سے صحیح ہے، یعنی محموز معطل مضاعف میں سے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، محمود معطل مضاعف صحیح میں سے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو او حرفیات تطیبہ کو ہم نے کیا بنا دیا؟ معطوف علیہ، او حرفیات لبیسا یلبسو معنی پہننا، لبیسا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ثلاثی مجرد ہے لبیسا، اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر بن جائے گا معطوف علیہ، یعنی ہم نے تطیبہ کو معطوف علیہ بنایا تھا لیکن اب پھر ہم لبیسا کو معطوف علیہ بنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ حلقہ اور لبیسا ٹھیک ہے دونوں کا تعلق ہے عذر کی وجہ سے، عذر سے، لہٰذا عذر جو ہے یہ دونوں کے متعلق ہو سکتا ہے، یا تو آپ لبیسا کو فعل فاعل مل کر معطوف اول بنا دیں تطیبہ پر، تو معطوف اول ہو گیا، ہٹائیں چھوڑ دیں۔ او حرفیات حلقہ یحلقو کا معنی ہے حلقہ کرانا مڈانا، حلقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل با حرف جار عذر مجرور، عذر یہ با جار کی وجہ سے مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا حلقہ فعل کے، حلقہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہوا تطیبہ فعل کا، تطیبہ فعل اپنے تطیبہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ بن گیا شرط۔ اب اس کی جزا ہے تخیر بین الذبح او التصدق، تخیر یا تخیر تخیرا باب تفاعل سے ہے، تو یہ باب تفاعل سے تخیر فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے محرم، بینا مضاف الذبح معطوف علیہ او حرف التصدق مصدر، پہلے ہم تصدق کو مصدر بنائیں گے۔ کسی نے کمنٹ میں ہم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تصدق کو صدقہ جو تھا صدقہ آیا ہوا تھا، یا آپ نے صدقہ کو مصدر کیوں بنایا ہے اور جار مجرور کو اس کے متعلق کیوں کیا؟ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مصدر کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں پر تخیرہ فعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل ہے، بینا یہ مضاف ہے، اور بینا منصوب اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول فیہ بن رہا ہے تخیرہ فعل کا، الذبح یہ جو ہے اس پر یہ مجرور اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے بینا مضاف کا، اور اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ اس پر الف لام داخل ہے، اور الف لام یہ مانع تنوین ہے۔ اب التصدق او حرفیات پہ التصدق یہ مصدر ہے، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ التصدق پر کسرہ کیوں آ رہا، یہ مجرور کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کا عطف ہو رہا الذبح پر، اور الذبح مضاف الیہ ہے، لہذا جیسا معطوف علیہ ہوگا ویسا ہی معطوف ہوگا۔ اس کے بعد با حرف جار ثلاثت اسعین، ثلاثت ممیز مضاف، اسعین تمیز ہے، سوال یہ پیدا ہوگا ثلاثت پر جو ہے یہ کسرہ کیوں ہے، تنوین کیوں نہیں ہے، اور اس پر ضمہ وغیرہ کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں گے اس سے پہلے حرف جار داخل ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہا، اسعین جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر مجرور ہے، اور علی حرف جار ہے ستت اسی وجہ سے مجرور ہے، اور مضاف بھی بن رہا ہے اسی وجہ سے تنوین نہیں ہے۔ مساکینہ یہ منصوب کیوں ہے؟ مساکینہ نون پر نصب آ رہا نا اس کے پڑھنے میں، تو یہ جو ہے لفظاً تو منصوب ہے لیکن یہ محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور منتہی الجموع جسے کہا جاتا ہے، جسے مصابیح کے وزن پر ہے مساکین، ٹھیک؟ یہ دو سبب کے قائم مقام ہیں، تو یہ اسی وجہ سے غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے کیونکہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے اور حالت نصب و جر میں جو ہے فتحہ کے ساتھ ہے، لہذا اس پر کسرہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد او صیام ثلاثت ایام، او حرفیات پہ صیام مضاف ہے، صیام پر کسرہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ اس صیام کا عطف ہو رہا التصدق پر، اسی وجہ سے یہ بھی مکسور ہے، اور ثلاثت پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ صیام کا مضاف الیہ مضاف بندہ، ایامن پر مضاف الیہ اس وجہ، ایامن پر تنوین اور کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بندہ ہے۔ تو ترکیب سماعت فرمائیں، تخیر فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل بینا مضاف، الذبح معطوف علیہ او حرف التصدق معطوف۔
التصدق معطوف ہے مگر پہلے ہم اسے بنائیں گے مصدر، با حرف جار ثلاثت ممیز مضاف اسعین تمییز مضاف الیہ، ثلاثت ممیز مضاف اسعین تمییز مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو اول متعلق ہوگا التصدق مصدر کے، علی حرف جار ستت ممیز مضاف مساکینہ تمییز مضاف الیہ، ستت ممیز مضاف اپنی مساکین تمییز مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا التصدق مصدر کا، تصدق مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، تصدق مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے، تصدق مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر، فاعل نہیں یہاں پر، تصدق مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر یہ معطوف اول ہوگا الذبح مصدر کا، کس کا ہوگا؟ الذبح مصدر کا۔ اب اس کے بعد او صیام ثلاثت ایام، تو صیام ثلاثت ایام کا عطف الذبح پر، او حرف صیام مضاف ثلاثت مضاف الیہ مضاف ممیز ایام مضاف الیہ تمییز، ثلاثت مضاف الیہ ممیز اپنی ایام تمییز سے مل کر مضاف الیہ ہوگا صیام مضاف کا، صیام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ثانی ہوگا الذبح مصدر کا، الذبح معطوف علیہ کا، الذبح معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر بینا کا مضاف الیہ، بینا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تخیرہ کا مفعول فیہ، تخیرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہوئی ان تطیبہ او لبس او حلاق بعذر کی، اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے کی عبارت واللتی توجب اقل من نصف صاع فہی ما لو قتل قملۃ او جرادۃ فیتصدق بما شاء، تو اتنی عبارت ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے عبارت، اس کا ہم ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ وَإِن تطیبہ، اور اگر اس نے خوشبو لگائی، او لابسا یا سلا ہوا کپڑا پہنا، او حلقہ یا اس نے سر کو چھلا لیا، بعذر کسی عذر کی وجہ سے، تخیر بین الذبح او التصدق، تو اسے اختیار ہوگا ذبح یا صدقہ کرنے کے درمیان، تو اسے اختیار ہوگا ذبح کرنے کا یا صدقہ کرنے کا، کتنا؟ 7 مسکینوں کو 3 صاع، 3 صاع 7 مسکینوں کو صدقہ کرنے کا وہ کیا کرے گا؟ اختیار رکھے گا، اور صیام ثلاثت ایام یا 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ واللتی توجب با استنافیہ، اللتی اس میں موصول ہے مگر ہم اس سے پہلے موصوف مقدر مانیں گے، موصوف کیا ہوگا؟ الجنایت اللتی، کیونکہ جنایت کی بات ہو رہی ہے، والجنایت اللتی توجب اقل من نصف صاع، اور وہ جنایت جو نصف صاع سے کم کو واجب کرتی ہے، یعنی نصف صاع کو واجب نہیں کرتی ہے، فہی لو قتل قملۃ، تو وہ یہ ہے کہ اگر قتل کر دے جو کو، او جرادۃ یا ٹڈی کو، فیتصدق بما شاء، تو وہ صدقہ کرے جو وہ چاہے۔ ترکیب اس کی آسان ہے، واو استینافیہ اور اللتی سے پہلے موصوف مقدر ہے الجنایت اللتی، اللتی الجنایت موصوف، اللتی اس میں موصول، ٹھیک۔ اب اس کو صلہ چاہیے تو صلہ پورا آگے آ رہا، توجب اقل من نصف صاع، یہ پورا صلہ ہے۔ توجب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اقل اس میں تفضیل، ٹھیک، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار نصف مضاف صاع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اقل اس میں تفضیل کا، اقل اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اس کو ہم بنائیں گے حال، توجبوں میں ہیا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہو جائے گا توجب فعل کا، توجب فعل اپنے فاعل اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اللتی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ بن گئی صفت موصوف مقدر الجنایت کی، الجنایت موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ بن گیا مبتدا، کیا بن گیا؟ مبتدا۔ اور آگے ہے فہیا مالو قتل قملتن، فہیا، تو اب تفصیل یہاں سے بیان کری ہے، تو کیا ہے وہ؟ تو ہیا یہ جو ضمیر فصل کہہ کر آپ یا تو اس کو چھوڑ دیں یا تو پھر آپ اس کو مبتدائے ثانی بنائیں۔ ما اس میں موصول، ہم یہاں لو کو بمانا اذا نہیں لیں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے جو اس کی جزا آ رہی ہے فیتصدق بما شاء، تو ما اس میں موصول ہے، لو حرف شرط ہے، قتل یقتل باب نصر ینصر ثلاثی مجرد ہے، یہ قتل اس کا مادہ قاف تا لام، تو قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، قملتن معطوف علیہ او حرفیت جرادتن معطوف،
قملتن منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور جرادتن منصوب اس وجہ سے کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے قملتن پر، تو جو معطوف علیہ کا حکم ہوگا وہی معطوف کا بھی حکم ہوگا، لہذا قملتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر قتل فعل کا مفعول بھی، قتل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، لو حرف شرط ہے یہ، اب یہ بن گیا شرط۔ ہم جملہ جو شرط ہوتی ہے ہم اس کو کبھی خبریہ نہیں کہیں گے کیونکہ شرط خبریہ نہیں ہوتی ہے، یہ بن گیا شرط۔ اس کی جزا فیتصدق بما شاء، فا جزائیہ، تصدق یتصدق تصدقا باب تفاعل سے ہے، یتصدق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء المحرم اس کا فاعل ہے، با حرف جار ما اس میں موصول، شاء یشاء، شاء اصل میں شایعہ تھا ہم نے وضاحت کر دی، یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا شاء ہو گیا، تو شاء فعل اس میں ہوا کہ شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجدد، اب شاء فعل اب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق و یتصدق فعل کے، یتصدق فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گئی جزا، لو قاتل قملتن او جراتن شرط کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ہیا مبتدا کی خبر، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر بن گیا خبر، التی توجب اقل من نصف ساعن کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، پتہ چلا کہ التی توجب اقل من نصف ساعن یہ مبتدا اول ہے، ہیا مبتدا ثانی ہے، ما لو قتل قملتن او جرادتن فیتصدق بما شاء یہ خبر ہے ہیا کی، اب ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر خبر بنے گی والتی توجب اقل من نصف ساعن کی، ٹھیک۔ آگے اس کے بعد والتی توجب القیمت فہیا ما لو قتل صیدا فیقومہ عدلان فی مقتلہ او قریب منہ، تو ترکیب اس کی آسان ہے، والتی توجب القیمت اور وہ جو قیمت کو واجب کرتی فہیا تو وہ یہ ہے ما لو قتل صیدا کہ اگر کسی شکار کو قتل کر دیا فیقومہ عدلان فی مقتلہ تو دو عادل شخص جو ہے اسی مقتل میں عدل قائم کریں گے، او قریب من ہو یا اسی کے قریب جو جگہ ہو مکہ المکرمہ کے اس میں، تو وہ لوگ وہاں پر آئیں گے عادل لوگ اور وہ جو دام بتائیں گے اتنا اس کو دینا ہوگا، تو ترکیب اس کی یہی ہے، التی اس میں موصول سے پہلے ہم موصوف مقدر مانیں گے، موصوف یہاں پر مقدر ہوگا الجنایت التی، لہذا الجنایت یہ بن جائے گا موصوف، التی اس میں موصول، التی اس میں موصول، توجب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، القیمت مفعول بھی، القیمت پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور یہ منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول بھی بندہ ہے، اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر التی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن گیا الجنایت موصوف کی صفت، الجنایت موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اول، فا یہاں پر تفصیل کے لیے آ رہا ہے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ بن گیا مبتدا ثانی، ما اس میں موصول، لو حرف شرط، قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجدد اس میں ہوا کہ صحیح اسباب نصر ینصرو صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صیدن منصوب اس وجہ سے کیونکہ مفعول بھی بندہ ہے، تنوین اس وجہ سے آ رہی کیونکہ یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل ہے، معرفہ کی اقسام میں سے کوئی بھی قسم نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا قتل فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبریہ نہیں کہیں گے، جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، قوما یقوم التقویم باب تفعیل سے، یقوم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع یہ اس میں جو ہے ہوا کہ ضمیر نہیں بلکہ عدلان یہ فاعل بندہ ہے، وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، عدلانی اس کا فاعل ہوا کس کا یقوم فعل کا، فی حرف جار مقتلی، مقتل مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ، ہم نے قاعدہ بتایا پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، مقتل نکرہ ہے ضمیر معرفہ کی اقسام میں سے معرفہ ہے لہذا مضاف مضاف الیہ، قاعدہ یہ بھی ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے اور وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، تو یہاں پر قاعدہ بھی وہی سیٹ ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے فی حرف جار مقتل مضاف، مقتلے پر کسرہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جار داخل ہے، تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف بندہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، فی حرف جار مقتل مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے، کیونکہ
اس کے بعد او قریب منہ آ رہا ہے، اور او قریب منہ کا عطف مقتلی ہی پر ہو رہا ہے، اسی وجہ سے قریب یہ مجرور ہے، کیونکہ جو معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے وہی معطوف کا بھی حکم ہوتا ہے، لہذا مقتلی ہی معطوف علیہ۔ او حرفیت قریب موصوف، قاعدہ یہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا پہلا نکرہ ہو اور اس کے بعد ایک نکرہ ہو اور اس کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے، تو ایسی صورت میں نکرہ کو موصوف، جار مجرور کو صفت بناتے ہیں۔ او قریب من ہو، یا تو آپ جو ہے اس قریبن کو موصوف بنا لیں اور من کو اس کی صفت بنا لیں ثابتن کے متعلق کر کے، اس کی صفت کیا، اس سے قریب ہونا اس کی صفت ہے، یا آپ ایسا کریں کہ منہو کو قریبن کے متعلق کر دیں، لیکن یہاں پر صفت ہی بنائیں گے۔ قریبن موصوف ہے، منہو من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف ہوا مقتلی ہی پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یقوم فعل کے، یقوم فعل اپنے فاعل مفعول به مقدم اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوا لو قتل صیدن کی، لو قتل صیدن جو ہے یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر پھر خبر ہوا التی توجب القیمت کی۔ آگے یہ عبارت فین بلاغت ہدین فلاح الخیار، ایک دم چھوٹی ترکیب ہے یہ، پس اگر وہ ہدی کی مقدار کو پہنچ جائے فلاح الخیار تو اس کے لیے اختیار ہے، مطلب کیا، یعنی اگر اس کو جو اس نے قتل کیا ہے اس کو شکار کو، تو اگر دو عادل اس پر مطلب اسی مقتل میں عدل قائم کرتے ہیں اسی کے قریب، تو اگر اس کی قیمت جو ہے ایک ہدی کی مقدار کو پہنچتی تو اس کے لیے اختیار یہ ہوگا کہ چاہے تو وہ اس کو خرید لے، ہدی کو دم کو خرید لے، ہدی نہیں دم کو خرید لے اور اس کو ذبح کر لے، یا تو کھانا خرید لے اور اس کو صدقہ کر دے ہر فقیر کو ایک سا، نصف سا، یا جو ہے ہر مسکین کے کھانے کے بدلے میں جو روزہ رکھ لے گا ایک دن۔ تو ترکیب اس کی سماعت فرمائے، فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، ان حرف شرط، یہ نہ مسند بنتا نہ مسند لے بنتا، دونوں صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں۔ بلاغت، بلاغ یبلغ باب نصرہ ینصر ثلاثی مجدد سے ہے، یہ بلاغت یہ صحیح ہے، ٹھیک۔ بلغت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء القیمت، یعنی قیمت پہنچ جائے، ہدین یہ منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول به بندہ ہے بلاغت فعل کا، بلاغت فعل اپنے فاعل اور مفعول به مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا، خبریہ نہیں کہیں گے، جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ ہدین پر تنوین اس وجہ سے آئی کیونکہ یہ نکرہ، نکرہ پر تنوین آتی ہے، یہ شرط بن گیا۔ فا جزائیہ، لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، الخیار مبتدا مؤخر اسی وجہ سے مرفوع ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہے اور ابتدا معنوی شے ہے، لہذا مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہوئی، ان بلاغت ہدین کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے ان شاء اشتراہ و ذبحہ او اشترا طعاما و تصدق به لكل فقیر نصف صاع او صام عن كل طعام كل مسکین یوما، ترکیب اس کی اس طریقے سے ہے، ان حرف شرط اشترا یشتری اشتراء باب افتعال سے ہے، اشترا یشتری اشتراء، تو اشترا فعل ماضی معروف یہاں پر ہوگا، لیکن پہلے یہاں ترکیب سنیں، ان حرف شرط شاء یشاء سے شاء ہے، شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، اور آگے اس کی جزا آ رہی ہے پوری کہاں تک، اشتراہ و ذبحہ او اشترا طعاما وتصدق به لكل فقیر نصف صاع او صام عن طعام كل مسکین یوما، یہاں تک اس کی جزا ہے۔ ترکیب سماعت پر ہے، معطوف علیہ کی سب ترکیبیں ہیں۔ او حرف شرط وذبحہ، اشتراہ وذبحہ یہ پوری جزا ہے انشاء کی، تو انشاء یہ شرط ہو گیا، اشترا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او واو حرفیات، ذبح یذبح کا معنی ہے ذبح کرنا، باب فتح یفتح سے ہے، ذاب ثلاثی مجدد ہے، صحیح ہے، ذبح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول ہوا اشتراہ فعل کا، او حرف عطف
اشترا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، طعاما منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی بندہ ہے، اور تنوین اس وجہ سے آئی کیونکہ یہ نکرہ ہے، طعاما مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہوگا اشتراہ فعل کا، وتصدق به لكل فقیر نصف صاع، واو حرف عد، تصدق تصدق تصدقا باب تفاعل ہے، تصدق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء المحرم، با حرف جار ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر تصدق فعل کا ظرف لغو اول، لام حرف جار کل مضاف، فقیرن مضاف الیہ، فقیرن پر تنوین اس وجہ سے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور مجرور اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بندہ، اور کلے پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جار ہے، اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف بندہ ہے، لام حرف جار کل مضاف، فقیرن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی متعلق ہوا تصدقہ فعل کے، کیا ہوا یہ تصدقہ فعل کے، نصفہ مضاف، صاع مضاف الیہ، نصفہ پر نصفہ منصوب اس وجہ سے کیونکہ مفعول بھی بندہ تصدقہ فعل کا، اور اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف ہے، صاع مجرور اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، تنوین اس وجہ سے آ رہی کیونکہ یہ نکرہ ہے، اب مضاف نے مضاف، نصفہ مضاف، صاع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا تصدقہ فعل کا، تصدقہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثالث ہو گیا، تیسرا معطوف اشتراہ فعل کا، یہ تیسرا معطوف ہو گیا، او صام عن کل طعام عن طعام کل مسکین، او حرف صام یصوم باب نصر ینصر، صام اصل میں صواما تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا بن گیا صاما، صام یصوم باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، صوم مادہ ہے، ٹھیک ہے، اجوف واوی ہے، تو صامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف جار، طعام مضاف، کل مضاف الیہ مضاف، مسکین مضاف الیہ، ٹھیک، طعام پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے ان حرف جار ہے، تنوین اس وجہ نکرہ ہے، تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے، نکرہ ہے، تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف بندہ ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے کل یہ مضاف الیہ مضاف بندہ ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف الیہ مضاف بندہ ہے، اور مسکین اس پر تنوین اس وجہ سے آئی کیونکہ یہ مضاف الیہ بندہ، مضاف الیہ پر تنوین آتی ہے، اور اسی طریقے سے مسکین نکرہ ہے، نکرہ پر تنوین آتی ہے، لہذا ان حرف جار، طعام مضاف، کل مضاف الیہ مضاف، مسکین مضاف الیہ، کل مضاف الیہ مضاف، مسکین مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا طعام مضاف کا، طعام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر عن جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا صامہ فعل کے، صامہ فعل کے متعلق ہو گیا، اب یومن آ گیا رہا، یومن یہ مفعول فیہ ہے صامہ فعل کا، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، صامہ فعل اپنے فاعل اور یومن مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ معطوف رابع ہو گیا، چوتھا معطوف، غور سے سمجھیں کہ ہم نے انشاء کو شرط بنایا، اشتراہ معطوف علیہ، ذبحہ معطوف اول، او اشترا طعاما معطوف ثانی، وتصدق به لكل فقیر نصف صاع معطوف ثالث، او صام عن کل طعام کل مسکین یوما، یہ معطوف رابع ہے، چوتھا معطوف ہے، اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ جزا ہو گئی انشاء کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا، آگے عبارت وَإِنْ فَضُلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا وَتَجِيبُ قِيمَةُ مَا نَقَصَ بِنَطْفِ رِيشِهِ الَّذِي لَا يَطِيرُ بِهِ وَشَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوٍ لَا يَمْنَعُهُ الْإِمْتِنَاعُ بِهِ، تو اس کی ترکیب ایک دم آسان ہے، وَإِنْ فَضُلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ، اور اگر نصف صاع سے کم بچے، یعنی صدقہ کر رہا تھا سب کو دے دیا صدقہ، یعنی ایک مسکین کو نصف، اب نصف صاع سے کم بچ رہا ہے تو کیا کرے گا، تو کیا نصف صاع سے کم بچ رہا ہے تو کیا آدھا روزہ رکھے گا، تو آدھا روزہ نہیں بلکہ پورا روزہ اس کو رکھنا ہے، تو آگے وہی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جو قیمت تھی وہ نصف صاع دینے کے بعد فقیر و مسکین میں تقسیم کرنے کے بعد اب وہ قیمت جو ہے کچھ بچ رہی ہے، تھوڑی رقم بچ رہی ہے، تو اب کیا کرے گا، کہہ رہے وَإِنْ فَضُلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ، اور اگر جو ہے نصف صاع سے کم بچے تصدق بھی تو اس کو صدقہ کر دے، او صام یومن، یا ایک دن کا روزہ رکھے، ٹھیک، تو اس کی ترکیب یہاں تک یہ ہوگی، ان حرف شرط، ہم بتا دیں کہ اس میں شرط و جزا کون ہے، ان فاضل اقل من نصف صاع، یہ شرط ہے، تصدق بھی او صام یومن یہ جزا ہے، ترکیب ملاحظہ ہو ان حرف شرط، فاضل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا، لیکن یہاں پر فاعل وہ نہیں بلکہ اقلو یہاں پر فاعل بن رہا ہے، اقلو اس میں تبدیل
اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل من حرف جار نصف مضاف صاعن مضاف الیہ، نصف پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے من حرف جار ہے، صاعن مجرور اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بندہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، صاعن پر تنوین اس وجہ سے کیونکہ یہ نکرہ پر تنوین آتی ہے اور مضاف الیہ بھی بندہ ہے، لہذا نصف مضاف صاعن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اقل اس میں تبدیل کا، اقل اس میں تبدیل اپنے فاعل متعلق سے مل کر یہ بن گیا فاعل فضلہ فعل کا، فضلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اس کی جزا تصدق بھی وصام یوما، تصدق تصدقا باب تفاعل سے، تصدق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل با حرف جار، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تصدق فعل کے، تصدق فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف ات صام یصوم کا معنی روزہ رکھنا باب نصر ینصر سے، صام فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل یوما منصوب ہے کیونکہ مفعول فی بندہ ہے، یوما مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا تصدق بھی پر، تصدق معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا جزا کس کی؟ ان فاضل اقل من نصف صاعن کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ آگے فرمانے و تجیب قیمت ما نقص بنطف ریشہ الذی لا یطیر به وشعره وقطع عضو لا یمنعه الامتناع به، ترکیب آسان ہے، واو استینافیہ، جو واو شروع میں آتی ہے وہ استینافیہ بنتی ہے، ہم نے بتا دیا تھا تجیب اصل میں توجیب تھا، قاعدہ ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان پڑے وہ واو گر جاتی ہے، لہذا توجیبو سے تجیبو بچا، یعنی واجب یجب، ٹھیک ہے، یہ مثال واوی ہے۔ تجیب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، قیمت و مضاف، ٹھیک، قیمت و ما نقص بنطف ریشہ الذی، قیمت یہ مضاف ہے اور یہ فاعل بنے گا تجیب و فعل کا، قیمت و مضاف اسی وجہ سے اس پر تنوین بھی نہیں آ رہی ہے، اور یہ ما نقص بنطف ریشہ الذی لا یطیر به وشعره بقطع، یہ پورا مضاف الیہ بنے گا قیمت و مضاف کا، تو قیمت و مضاف ما اس میں موصول، نقص ینقص کا معنی کم ہونا، ٹھیک ہے، نقص باب ضرب یضرب سے، نقص ینقص باب نصر ینصر سے ثلاثی مجدد ہے اور صحیح ہے یہ، تو نقص فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل با حرف جار نطف مضاف ریشے مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، قاعدہ یہ ہے کہ پہلا اسم نکرہ ہو اور اس کے بعد کوئی معرفہ آ جائے، اس کے بعد ضمیر ہو، پہلا اسم نکرہ ہو اور اس کے بعد ضمیر ہو، اور اس ضمیر کے بعد اگر کوئی معدب باللام اسم آ جاتا ہے تو یا معرفہ اسم آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس نکرہ اسم اور ضمیر کو مضاف الیہ کر کے موصوف بنا دیتے ہیں، اور آگے جو معدب باللام اسم آ رہا ہے، معرفہ اسم آ رہا ہے، ہم اس کو صفت بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ترکیب اس طرح ہوگی، با حرف جار یہ نقص فعل با فاعل، ٹھیک ہے، با حرف جار نطف مضاف ریشے مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ریشہ ہی کو آپ موصوف کیوں بنا رہے ہیں؟ ریشہ ہی میں جو ہی ضمیر ہے اس کو موصوف بنا دیں، کیونکہ دو معرفہ اکٹھا آتے تو موصوف صفت بنتے ہیں، لہذا ہی ضمیر یہ تو معرفہ ہے ہی، اور الذی بھی معرفہ آ رہا، لہذا ہم اسے کیوں نہیں موصوف صفت بنا رہے ہیں، لہذا ریشے کو کیوں موصوف بنائیں گے، ریشہ ہی کو پورا ملا کر کیوں موصوف بنا رہے ہیں، ہی ضمیر کو صرف موصوف بنا دیا جائے۔ تو ہم کہیں گے آپ کو وہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضمیر نہ ہی موصوف بنتی ہے اور نہ ہی صفت بنتی ہے، لہذا با حرف جار نطف مضاف ریشے مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا موصوف، الذی اس میں موصول، اب اس کو ایک صلہ چاہیے، اس کا صلہ آ گیا لا یطیر به، لا یطیر، الذی اس میں موصول، لا یطیر فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل با حرف جار، یہ ضمیر مجرور متصل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یطیر فعل کے، یطیر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن گیا صفت ریشہ ہی موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا نطف مضاف کا، نطف مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا نقص فعل کے، لیکن ابھی ہم ڈائریکٹ اس کو ظرف لغو متعلق نقص فعل کے نہیں کر دیں گے، کیونکہ آگے شعرہ کا عطف ہو رہا ہے نطف پر،
شارحی کا عطف ہو رہا ہے نطف پر، لہذا نطف ریشہ الذی لا یطیر بہ جو ہے یہ بن گیا معطوف علیہ، واو حرف عطف، شاعر مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا شاعر مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول ہوا نطفے پر، کیا ہوا؟ معطوف اول ہوا نطفے پر، اور کیونکہ اس کے بعد وقطع عضو آ رہا ہے اور یہ بھی معطوف ہو رہا ہے نطفے پر، لہذا نطف ریشہ الذی لا یطیر بہ یہ معطوف علیہ ہو گیا، اور وشعرہ معطوف اول، وقطع اسی وجہ سے اس کو بھی مجرور پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے نطفے پر، اور نطفے یہ با جار کی وجہ سے مجرور ہے، جو معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے، لہذا قطع مضاف عضو موصوف۔ قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں، لہذا یہاں پر عضو جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے لا یمنعہ الامتناع بہ، لہذا ہم اسے عضو کی صفت بنائیں گے، قطع مضاف عضو موصوف کیونکہ نکرہ ہے، لا یمنعہ اس کے بعد جملہ آ رہا ہے منع یمنع باب فتح یفتح، یہ بھی صحیح ہے، ثلاثی مجرد ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ فاعل نہیں بلکہ اس کا فاعل اندر آ رہا باہر آ رہا الامتناع، لہذا لا یمتنع فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول به مقدم، الامتناع مصدر، الامتناع مرفوع اس وجہ سے کیونکہ یہ فاعل بنے گا یمنع فعل کا، با حرف جار، یہ ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا الامتناع مصدر کے، الامتناع مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ فاعل ہو گیا لا یمنعہ فعل کا، لا یمنعہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عضو موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا قطعی کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ثانی ہو گیا نطفے پر، اب نطف ریشہ الذی لا یطیر بہ معطوف علیہ اپنے معطوف اول شعرہ اور معطوف ثانی قطعی عضو لا یمنعہ الامتناع بہ سے مل کر یہ ہو گیا با جار کا مجرور، جو نطفے سے پہلے با حرف جار ہے، اسی کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا نقص فعل کے، نقص فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر قیمتوں کا مضاف الیہ، قیمت و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا تجیب و فعل کا، تجیب و فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آگئی ہوگی، لہذا دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، تجیبوں کو ہم نے فعل بنایا، قیمتوں کو مضاف بنایا، اور آگے جتنا بھی ہے جملہ آ رہا ما نقصہ سے لے کر لا یمنعہ الامتناع تک یہ مضاف الیہ بندہ قیمتوں کا، مگر ترکیب اس طرح کی ما موصول ہے اور نقصہ فعل ہے، با حرف جار ہے، اور نطف ریشہ الذی لا یطیر بہ معطوف اول معطوف علیہ ہے، شارحی نطفے پر معطوف ہے یعنی یہ معطوف اول ہے، قطعی عضو لا یمنعہ الامتناع یہ معطوف ثانی ہے، ٹھیک اس طریقے سے ہم نے ترکیب کر دی ہے۔ آگے کی عبارت ہے، اچھا انہوں نے جو یہاں پر مسئلہ بیان کیا اس کا مسئلہ یہ ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وہ تجیب و قیمتوں اور واجب ہوگی قیمت اس کی ما ناقصہ جو کم ہو گئی ہے بنطف ریشہ الذی اس پرندے کے بال کو کاٹ دینے کی وجہ سے، پر کو کاٹ دینے کی وجہ سے، بنطف ریشہ الذی اس پر کو اکھاڑ دینے کی وجہ سے، لا یطیر بہ جس سے وہ اڑ نہیں سکتا ہے، بشعرہ اور اس کے بال کو کاٹ دینے کی وجہ سے، وقطع عضو اور ایسے عضو کو کاٹ دینے کی وجہ سے، لا یمنعہ الامتناع بہ جس سے مطلب فائدہ حاصل کرنے میں وہ مانع نہیں ہے، یعنی وہ اس کے علامہ چیزوں سے چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، یعنی کوئی عذر اس کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ قیمت جو اس کی بنے گی، یعنی پر کو کاٹا ہے، ایسے پر کو کاٹا جس سے وہ اڑتا نہیں تھا یعنی صحیح سلامت ہے، یا ایسے عضو کو کاٹا ہے جس کے کاٹنے سے وہ صحیح سلامت ہے، تو ایسی صورت میں قیمت واجب ہوگی جتنا انہوں نے کاٹا ہے، تو یہ یہاں پر مسئلہ بیان ہوا۔ آگے عبارت ہے وَتَجِبُ الْقِيمَةُ بِقَطْعِ بَعْضِ قَوَائِمِهِ وَنَطْفِ رِيشِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَلَا يُجَاوَزُ عَنْ شَاطٍ بِقَتْلِ السُّبُوعِ وَإِنْ صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ۔ اس کی ترکیب ملاحظہ فرمائے، سب سے پہلے ترجمہ سنیں، وَتَجِبُ الْقِيمَةُ اور قیمت واجب ہوگی بِقَطْعِ بَعْضِ قَوَائِمِهِ اس کے بعد قوائم کو کاٹنے کی وجہ سے، قوائم سے مراد یہاں اس کے ہاتھ پیر وغیرہ ہیں، تو ہاتھ پیر وغیرہ اگر وہ کاٹ دیا ہے تو قیمت واجب ہوگی، وَنَطْفِ رِيشِهِ الَّذِي اور اس کے پڑ کو اکھیڑ دینے کی وجہ سے قیمت واجب ہوگی، وَكَسْرِ بَيْضِهِ اور اس کے انڈے کو توڑ دینے کی وجہ سے،
ٹھیک ہے، کیا ہوگی؟ قیمت واجب ہوگی۔ ترکیب واو استینافیہ، تجیبو وہی ہے واجبہ یجیبو سے کہ اصل میں توجیبو تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان پڑی، لہذا واو کو گرا دیا اور یہ بن گیا تجیبو۔ تجیبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب۔ القیمت جو ہے اس کا فاعل ہے، اسی وجہ سے یہ مرفوع، تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے اور الف معدب باللام پر تنوین نہیں آتی ہے۔ با حرف جار قطع مضاف، بعد مضاف الیہ مضاف، قوائم مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ ہمارا قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا کہ سب سے آخر میں ضمیر آئے اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ آئیں تو تمام نکرہ کو مضاف مضاف الیہ مضاف 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 الیہ مضاف بناتے ہیں اور اس ضمیر کو مضاف الیہ آخر میں قرار دے دیتے ہیں۔ تو ترکیب اس طریقے سے یہاں پر ہوگی کہ تجیب و فعل القیمت اس کا فعل با حرف جر قطع مضاف، بعد مضاف الیہ مضاف، قوائم مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، قوائم مضاف الیہ مضاف، اپنے مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا بعد مضاف پر، بعد مضاف اپنے قطع مضاف سے مل کر یہ با حرف جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا تجیب و فعل کے۔ لیکن سمجھیں ڈائریکٹ ہم اس کو ابھی اس کے متعلق نہیں کریں گے، بلکہ اب قطع بعد قوائم ہی یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور اس کا عطف ہو رہا ہے کیونکہ آگے آ رہا ونطف ریشہی، اور اس کا عطف ہو رہا ہے بقطع بعض قوائمہ پر، لہذا بقطع بعض قوائمہ یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ واو حرفیت نطف مضاف ریش مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ ضمیر اور ضمیر سے پہلے جتنے بھی اسم آ جائیں سب مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، لہذا نطف مضاف ریش مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نطف مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول ہوگا قطع بعض قوائمہ کا، ٹھیک۔ وکسر بیضہ، واو حرفیت کسر مضاف بید مضاف الیہ مضاف، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہے کہ ضمیر سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم آ جائیں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، یہاں پر بھی وہی ہوگا کسر مضاف بید مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ بید مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، کسر مضاف کا کسر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی ہوا، کس کا؟ بقطع بعض قوائمی کا۔ اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تجیب و فعل کے، تجیب و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے کی عبارت ہے ولا یجاوز عن شاۃ بقتل السبوع، تو یہاں پر ولا یجاوز اور تجاوز نہیں کیا جائے گا عن شاۃ، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شکاری جو جانور تھا، جو درندہ جانور تھا، اگر اس کو قتل کر دیا ہے اور تو اس کے قتل کرنے کی وجہ سے ایک بکری سے زیادہ تجاوز نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک بکری ہی کی قیمت اس پر صرف کی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں صرف کی جائے گی۔ اور اگر وہ حملہ کر رہا تھا محرم پر اور محرم نے اسے قتل کر دیا تو ایسی صورت میں محرم پر کچھ واجب نہیں ہوگا، تو وہی آگے بیان فرما ولا یجاوز عن شاۃ بقتل السبع، سبوع اور بکری سے تجاوز نہیں کیا جائے گا درندے کے قتل کرنے کی وجہ سے، یعنی بکری سے زیادہ دام نہیں دیا جائے گا۔ وَإِنْ صَالَ، اور اگر وہ پہنچے یعنی کیا حملہ کرے، لا شیء بقتلہ، اگر وہ درندہ حملہ کر دے محرم پر تو اس کے قتل کرنے پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو ترکیب یہاں پر واو استنافیہ لا یجاوز فعل مضارع منفی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، جاوز یجاوز مجاوزت باب مفاعلت سے ہے، یجاوز فعل مضارع معروف، یجاوز فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، یا تو ہوا ضمیر کو نائب فاعل نہ بنائیں، عن شاۃ کو اس کا نائب فاعل بنا دیں کیونکہ بکری سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، لہذا عن شاۃ یہ اس کا نائب فاعل، جار مجرور نائب فاعل بنتے ہیں، جار مجرور نائب فاعل بنتے ہیں، جیسے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی جب ترکیب پڑھیں گے تو اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، تو المغضوب جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور علیہم کو اس کا المغضوب کا نائب فاعل بنایا گیا ہے، لہذا جار مجرور نائب فاعل بنتے ہیں، لہذا لا یجاوز فعل مضارع منفی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، عن شاۃ حرف جار شاۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر اس کو بنا دیتے ہیں نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل، یہ ہو گیا نائب فاعل۔ با حرف جار قتل مضاف السبع مضاف الیہ، قاعدہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، قتل یہ جو نکرہ ہے مصدر ہے اور السبع یہ معرفہ ہے، لہذا مضاف مضاف الیہ۔ قتل پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف بن رہا، اور السبع پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ معدب باللام ہے، اور یہ مجرور اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا، اور قتل مجرور اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جار ہے۔
با حرف جار قتل مضاف، الصبع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یجاوز فعل کا، یجاوز فعل اپنے فاعل اور اپنے نائب، یجاوز فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے وَإِنْ اسْقَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ، واو حرف عطف، ان اسقالا یہ شرط ہے، لا شیء بقتلہ یہ جزا ہے۔ ان حرف شرط ہے، اسقالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، لا لا نفی جنس، شیء اس کا اسم، با حرف جار قتل مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، یعنی اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے اور وہ ضمیر مضاف بنتی ہے، اور وہ جو ہے اسم مضاف بنتا ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ لہذا با حرف جار قتل مضاف مصدر مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا، ظرف مستقر ہو جائے گا یہ موجودن کے، ٹھیک ہے، موجودن اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول میں نائب فاعل ہی کی ضمیر نکلتی ہے، لہذا اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا لا شیء کی خبر، شیء لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ان سالہ کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں ولا یجزئ الصوم بقتل الحرام صید الحرام ولا بقطع حشیش الحرام وشجرہ النابت بنفسہ۔ اس کی ترکیب کس طریقے سے ہوگی آپ ملاحظہ فرمائیں، بڑی عمدہ ترکیب اس کی یہاں پر ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، اور روزے کی جزا نہ دی جائے گی، ولا یجزئ الصوم، اور روزہ جزا نہ بنے گا حلال کے قتل کرنے کی وجہ سے، صید الحرام حرام کے شکار کو، حرم کے شکار کو، ولا بقطع حشیش الحرام، اور نہ ہی بکری جزا ہوگی حرم کی گھاس کو کاٹنے کی وجہ سے، وشجرہ، اور اس کے اس درخت کو کاٹنے کی وجہ سے، النابت بنفسہ، جو اپنے آپ اگنے والا ہے، النابت بنفسہ۔ تو ترکیب اس کی ملاحظہ فرمائیں، یعنی اس میں مطلب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے اور وہ محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کاٹ دے رہا ہے، حرم کے کسی جانور کو قتل کر دیا یا جو ہے گھاس کو کاٹ دیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ روزہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی قیمت کو ادا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کی قیمت کو ادا کرے گا۔ اسی لیے آگے فرما رہے ہیں وَلَيْسَ مِمَّا وَعَنِ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِنَفْسِهِ سے مراد کیا؟ وَلَيْسَ مِمَّا يُنبِتُهُ النَّاسُ، اور وہ ایسا درخت ہے جس کو لوگ اگاتے نہیں ہیں، بوتے نہیں، بل القیمت، بلکہ قیمت واجب ہوگی، لا یجزأ الصوم، کیا یہ روزہ جزا نہیں بنے گی، بل القیمت، بلکہ قیمت جزا بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب اس کی ملاحظہ فرمائیں، لا یجزیو پڑھے یا یجزیو پڑھے، دونوں ہو سکتا ہے۔ لا یجزیو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الصوم اس کا فاعل، الصوم اس کا فاعل، با حرف جار قتل مضاف، الحلال مضاف الیہ، قتل مضاف پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ معطوف علیہ ہوگا، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ ہوگا، کس پر؟ کیونکہ اس کا معطوف آ گیا رہا، ولا بقطع حشیش الحرام وشجرہ النابت، تو یہاں پر ہم نے بنا دیا لا یجزئ فعل، الصوم اس کا فاعل، با حرف جار قتل مضاف، الحلال مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے رہا ولا بقطع حشیش الحرام، اور حرف جار کا عطف حرف جار پر ہی کیا جاتا ہے، اور صید الحرام یہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوگا یجزئ فعل کا، کیونکہ اسی وجہ سے منصوب ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ مضاف بن رہا ہے، اور الحرام پر تنوین اس وجہ سے نہیں، الحرم پر تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ الف لام اس پر داخل ہے، لہذا سیدہ مضاف، الحرم مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا یجزئ فعل کا۔ اب بقتل الحلال یہ معطوف علیہ ہم نے اس کو بنایا تھا، آگے ولا بقطع حشیش الحرام آ رہا ہے،
قاعدہ سمجھیں کہ جب پہلے منفی فعل بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد جو لا آتا ہے تو اس لا کو ہم زائدہ قرار دیتے ہیں. لہذا ولا بقطع حشیش الحرم میں سے پہلے لا جو ہے، لا بقطع حشیش الحرم سے پہلے جو لا ہے یہ زائدہ ہے. باء حرف عطف، با حرف جار، قطع مضاف، حشیش مضاف الیہ مضاف، الحرم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا. قطع مضاف کا قطع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہاں پر حشیش الحرم جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. حشیش الحرم کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. با حرف جار، قطع مضاف، حشیش مضاف الیہ مضاف، الحرم مضاف الیہ، حشیش مضاف الیہ مضاف، الحرم مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ. با حرف عطف، کیونکہ اب شجرہ کا عطف ہو رہا حشیش الحرم پر. شجر مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ پہلا نکرہ ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے اور ضمیر کے بعد کوئی معدب باللام اسم آ جائے تو ہم اس نکرہ اسم کو مضاف، ضمیر کو مضاف الیہ دونوں کو بنا کر موصوف بناتے ہیں، اور النابت اور اس کے بعد جو معدب باللام اسم آ جاتا ہے اس کو ہم صفت بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا یہاں پر شجر ہی مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ہی ضمیر کو موصوف کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو ہمارا وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا کہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نہ موصوف بنتی ہیں نہ ہی صفت بنتی ہیں. لہذا ترکیب ملاحظہ ہو یہاں پر شجر مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف. النابت اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. با حرف جار، نفس مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ تو مضاف الیہ بنتے ہیں. وہ تو پکا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس مضاف ضمیر مجرور متصل بنتی ہے. لہذا مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا النابت کے. النابت کے. اب یہ النابت یہ کیا ہو گیا؟ النابت. النابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ آگے آ رہی ولیسا مما ینبتہ الناس. وہ النابت بنفسہ کون سی گھاس ہے؟ تو یہ ہم پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد الگ چلتے ہیں. تو النابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی. شجر ہی موصوف کی، شجر ہی موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ معطوف ہوا حشیش الحرم پر. حشیش الحرم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر قطعی کا مضاف الیہ، قطعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر پھر یہ معطوف ہوا کس پر؟ بقتل الحلال پر. بقتل الحلال معطوف علیہ اپنے معطوف بقطع حشیش الحرم سے مل کر یہ بن گیا ظرف اللغو متعلق ہوا یہ جزیو فعل کے. یہ جزیو فعل اپنے فاعل اور متعلق اور صید الحرم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَلَيْسَ مِمَّا يُنبِتُهُ النَّاسُ بَلِ الْقِيمَةُ. اچھا دیکھیے کہ یہاں پر گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم نے اس کو مکمل کو ملا دیا. دیکھیے لا یجزؤ الصوم میں الصوم کو ہم پہلے بنائیں گے معطوف علیہ، کیونکہ آگے آ رہا بل القیمتو. تو یہاں پر بل القیمتوں میں جو بل ہے یہ بل حرف عطف ہے، لہذا القیمتو معطوف علیہ ہوگا. اور لہذا یہاں پر جو الصومو ہے لا یجزؤ میں یہ معطوف علیہ ہے، بل حرف عطف ہے، اور القیمتو جو ہے یہ معطوف ہے اسی الصومو پر. لہذا الصومو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب یجزؤ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ولیس مما ينبتہ الناس اس کی ترکیب ملاحظہ ہو واو استینافیہ یا حرف عطف کہہ لیں. لیسا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے. من حرف جار، ما اسم موصول، اسم موصول کو اب صلہ چاہیے تو ینبتہ الناس اس کا صلہ ہے. انبتا ینبت انباتن باب انبات باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، نبتا سے ہے، نبت مادہ نون باتا، تو انبات یہ باب افعال سے ہے. تو ینبت فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہو ضمیر مجرور متصل جو ہے، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، الناس اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو جائے گا. ظرف اللغو نہیں بلکہ ہم اس کو ظرف مستقر بنائیں گے، کیونکہ لیسا کو ایک خبر چاہیے اور وہ منصوب ہوتی ہے. لہذا من حرف جار، ما اپنے موصول صلہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، کیونکہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر منصوب ہوتی ہے اور اسم مرفوع ہوتا ہے. اسے کانا زید قائما، سارا زید غنیا، تو خبر کیا ہوئی؟ منصوب. لہذا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو گیا.
من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر لیسا فعل ناقص کے، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہے وحرام راعی حشیش الحرام وقطعہ الا الاذخر والکمأۃ، اور حرم کی گھاس چوری کرنا، حرم کی گھاس چرانا جو ہے، گھاس چرانا یہ حرام ہے، اور ایسے اس کا کاٹنا الا الاذخر والکمأۃ، یہ دو قسم کی گھاسیں جنہیں ہم کاٹ سکتے ہیں، ان کی کوئی عرب حیثیت نہیں رکھتے تھے، قیمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو الگ کر دیا ہے۔ تو ترکیب آپ ملاحظہ فرمائے، واو حرفیت حرامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، راعی مضاف، حشیش مضاف الیہ مضاف، الحرم مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، راعیوں کا مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر حرامہ کا فاعل، حرامہ کا فاعل۔ تو ابھی ہم اس کو ڈائریکٹ فاعل نہیں بنائیں گے، بلکہ رایو مضاف ہے، حشیش مضاف الیہ مضاف، الحرم مضاف الیہ ہے۔ اب حشیش مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ الحرم سے مل کر معطوف علیہ ہے، کیونکہ آگے وقطعہ آ رہا ہے، تو قطع مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، اب یہ بنے گا مستثنی منہ، کیا بنا یہ؟ مستثنی من ہو، الا حرف استثناء، الاذخر معطوف علیہ، واو حرفیت، الکمأۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر، اب یہ بن جائے گا رایوں کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا، حرامہ فعل کا، حرامہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو ہماری یہ بحث مکمل ہو گئی ہے نور الایضاح باب الجنایات کی۔ تو آپ حضرات کو جو اس میں سے سمجھ میں نہ آئے تو اس میں آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، یا تو آپ کو جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارا فون نمبر لیں، اس پر آپ جو ہے میسج کر کے واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر کے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 81 27 36 24 14۔